عورت ہے تو اللہ رب العالمین نے اسے بھی رخصت عطا فرمائی ہے. کوئی اگر دودھ پلاتی ہوئی عورت ہے تو اللہ نے اسے بھی رخصت عطا فرمائی ہے. کوئی بندہ اگر سفر میں ہے 97.5 کلومیٹر دوری کے سفر کو بندہ طے کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو بھی رخصت عطا فرمائی ہے کہ اگر تمہارا ارادہ 97.5 یا 92 کلومیٹر سفر کا ہے اور 3 دن سے زیادہ ہے تمہارا ارادہ سفر کا تو پھر ایسی صورت میں حالت سفر میں روزہ نہ رکھو. روزہ چھوڑو تو بعد میں جب تم واپس آؤ عید گزر جائے تو تم اس روزے کی جو تم نے حالت سفر میں چھوڑا ہے اس کی اللہ کی بارگاہ میں قضا پیش کرو. رب تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں نازل فرمائے گا, کوئی گناہ نہیں لکھے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارے اوپر. اب رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ دینا. میں نے جیسا کہ پچھلے جمعہ میں آپ تمامی حضرات کو تقریباً 2 جمعہ سے میں یہی بیان کرتے آیا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو زکوٰۃ دینے کا بینیفٹ کیا ہے, زکوٰۃ دینے کا رب تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو فائدہ کیا پہنچائے گا, یہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلا آیا ہوں. اب چونکہ کل نماز عید الفطر ہے تو نماز عید الفطر سے پہلے آپ تمام حضرات کو پتا ہے ایک صدقہ ہم دیتے ہیں جسے صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے. صدقے کے معنی آپ سمجھ لیں, صدقے کے معنی عطیہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی بندے کو اپنے جان کا یا مال کا صدقہ دے رہا ہے, عطیہ دے رہا ہے تو اسے صدقہ کہا جاتا ہے. اور فطر کے معنی ہوتے اپنے نفس کا صدقہ, یعنی فطر کے معنی نفس ہوتے ہیں. اب صدقۃ الفطر کا معنی ہم لے لیں تو صدقۃ الفطر کے معنی ہوتے اپنی جان کا صدقہ دینا تاکہ رب تبارک و تعالیٰ کی ہمیں اور آپ کو رضا حاصل ہو جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے اور مال کی زکوٰۃ تو مال ہے, تمہارے جسموں کی زکوٰۃ وہ روزہ ہے. بندہ کوئی بھی چیز لے کے آتا ہے, پھل لے کے آتے ہو, سبزیاں لے کے آتے ہو, تمام طرح کی چیزیں لے کے آتے ہو, اس میں بھی زکوٰۃ نکلتی ہے. آپ پھل لے کے آتے ہو, چھلکا آپ نے نکال دیا, زکوٰۃ نکل گئی. ہر چیز کا یہ زکوٰۃ ہے. انسان کے بدن کی زکوٰۃ کیا ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انسان کے بدن کی زکوٰۃ وہ روزہ رکھنا ہے. اگر بندے نے 30 مہینے تک لگاتار روزہ رکھ لیا تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے بدن کی زکوٰۃ جو نکلتی ہے قبول فرما لیتا اور سارے سال تک اللہ اس کے بدن کو بیماریوں سے محفوظ و معمول فرما لیتا ہے. یہ روزے کی برکت ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگ یہ دعویٰ کریں گے آپ کے گھر والے پہلے آپ نے سنا ہوگا گاؤں وغیرہ میں تو آج بھی اپنے لڑکوں کو باقاعدہ ماں باپ کہتے روزہ مت رکھو نہیں تو کمزور ہو جاؤ گے. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. اب آپ بتاؤ کہ ہم نبی کی بات مانیں گے یا ان کی بات مانیں گے؟ میرے آقا علیہ السلام نے جب ضمانت دے دی کہ روزہ رکھو, روزے کے بعد بھی اللہ تمہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے گا, صحت یاب ہو جاؤ گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ روزے کے بعدوں میں تمہارے جسموں کو بیماریوں سے پاک و صاف فرما دیتا ہے. آپ دنیا کے میڈیکل سائنس کا تجربہ آپ پڑھ لیں کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اسے کینسر کی بیماری سے انشاءاللہ محفوظ فرما لیتا ہے. جو بندہ روزے رکھتا ہے اپنی زندگی میں ایک روزہ بھی نہ چھوڑے, صحیح طریقے سے اس کا جو اس کے اصول و ضوابط ہے اس کا پالن کرے تو اللہ اس سے بیماریوں سے محفوظ فرما لیتا. لیکن ہمارا اور آپ کا طریقہ کیا ہے؟ روزہ ایک عبادت بھی ہے اور روزہ بیماریوں سے چھٹکانے کا چھٹکارا پانے کا ایک ذریعہ بھی ہے. لیکن کیسے؟ جب آپ اصول اور ضوابط پہ عمل کریں گے تب. سارا دن آپ بھوکے رہے, اب افطار کے ٹائم پہ جب آپ بیٹھے چکن مٹن اور بڑے کا پایا آپ کھا لیں تو بیماری سے چھٹکارا ملے گی آپ کو؟ قطعی نہیں مل سکتی ہے اور آپ بیمار ہو جاؤ گے. کیونکہ ہمارا مادہ جو ہے روزہ رکھ کے 12-13 گھنٹے ہم جو روزہ رکھتے ہیں کمزور ہو جاتا ہے, اسے ہلکی غذا چاہیے. اب وہ چاہے پھل ہو چاہے کھچڑی کے شکل میں ہو, لیکن آپ جو ہے پایا کھا رہے ہو اور بکری کی ٹانگیں لا کر کے کھا رہے ہو, چکن کھا رہے ہو, چکن 65 پتہ نہیں کیا کیا افطاری میں, اب وہ ہمارا مادہ کیسے ہضم کر پائے گا؟ اسے تو بیماریاں ہی پیدا ہوں گی نا. پھر اب وہی سحری میں ہم اٹھتے ہیں, کم سے کم گوشت کو ہضم ہونے کے لیے جہاں تک میری تحقیق ہے 8 سے 10 گھنٹے کا وقت چاہیے کہ تب جا کر کے گوشت ہضم ہوتا ہے. اب آپ سحری کا ٹائم ہو گیا, وہاں پہ بھی جا کر کے پایا نلا نہاری تو کیا آپ نے توڑا؟ اب سارا دن آپ کو کھٹی میٹھی ڈکاریں آ رہی ہے اور آپ کہہ رہے کہ ہم تو روزہ رکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم بیماریوں سے پاک و صاف نہیں ہو رہے. تو کیسے ہوں گے جب ہمارا کھان پین ویسا ہی نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افطار تم کھجور سے کرو یا پانی سے کرو. کھجور سے یا پانی سے افطار کرنا یہ سنت ہے. سنت طریقہ تو آپ نے چھوڑ دیا. جو نبی علیہ السلام نے بتایا
नहीं था, चिकन मटन ला करके आप खा रहे, आप समझ रहे यही मुसलमान होने की अलामत है। अरब के ज़माने में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिस ज़माने में मेरे नबी तशरीफ़ लाए, उस ज़माने में अरब के सरजमीन पे खेतियाँ नहीं थी, आज भी नहीं है। साग सब्जियाँ वहाँ आज भी चिकन मटन से महंगे हैं। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वहाँ के खानों में सबसे पसंदीदा खाना वो गोश्त था। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम गोश्त को तनावुल फरमाते थे। लेकिन वही हम नबी की जब सीरत पढ़ते हैं तो नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरी सब्जियों में सबसे ज्यादा पसंदीदा सब्जी जो थी वो कद्दू थी, जिसे हम लौकी कहते हैं। लौकी नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी। तो जब इंसान सुन्नत तरीका छोड़ करके अलग तरीके को अपनाएगा और सोचेगा अब हम और सेहतमंद हो जाएंगे, चिकन में चूंकि एनर्जी मिलती है, हम खाए सारा दिन हम भूखे रहते हैं, एनर्जी के बजाय और आपकी बीमारियां पकड़ लेंगी, इससे आप तमामी हजरात परहेज जरूर करें। रमजान तो निकल चुका है, अब आने वाले रमजान में इसकी आप परहेजगारी जरूर करें, क्योंकि रोजा जो है एक इबादत भी हो, बीमारियों से हमें और आपको छुटकारा दिलाने भी आता है। अगर हम सही तरीके से इसका पालन करें तो इंशाअल्लाह जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि रोजा रखो सेहतयाब हो जाओगे, यकीनन इसके हम मिस्दाक बनेंगे। और जब ईद की नमाज हम पढ़ेंगे तो ऐसा महसूस करेंगे कि रब ने सारी बीमारियों को, सारी कमजोरियों को हमारे और आपके अंदर से दूर फरमा दिया है। रब तबारक व तआला कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ज़कात अदा करो, हर चीज की एक ज़कात है, तुम्हारे जिस्मों की ज़कात वो रोजा है, सही तरीके से आप करें तो रोजा आपके जिस्मों की ज़कात है। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ज़कात जो बंदा ये समझे कि ज़कात हम अगर अल्लाह की बारगाह में देते हैं तो रब तबारक व तआला उससे हमें गरीब फरमा देगा, तो ये बंदे की खाम ख्याली है। ज़कात देने से, अल्लाह की राह में खर्च करने से बंदा गरीब नहीं होता, बल्कि रब तबारक व तआला उसे पहले से भी ज्यादा मालदार बना देता है। हम सदक़तुल फित्र जो अदा करते, बात की चल रही थी, सदक़े फित्र है क्या? सदक़े फित्र हर आकिल, बालिग और गैर मुकल्लफ के ऊपर, अगर वो बंदा आजाद है, मालिक निसाब हो या ना हो, सदक़े फित्र उस बंदे के ऊपर वाजिब होती है। सदक़े फित्र की मिक़दार क्या है? वो 2 किलो 47 ग्राम गेहूं जो हम आमतौर पर उमूमन हम खाते हैं, उसकी कीमत अगर हम जोड़ करके अपने नाम से या अपने छोटे बच्चों के नाम से हम अदा करें तो इसे सदक़े फित्र कहा जाता है। वालिदैन के ऊपर जरूरी है कि वो अपने नाबालिग बच्चों का फितरा अपने पास से अदा करें, लेकिन अगर बच्चा बालिग हो चुका है तो अब वालिदैन के ऊपर वाजिब नहीं है कि वो अपने बालिग बच्चों की ज़कात अदा करें, उस बच्चे के ऊपर लाजिम यह है कि वो अपनी ज़कात खुद अदा करे। सदक़तुल फित्र है क्या? अगर किसी बंदे के पास काम करने के लिए बंदे हैं, उसका गुलाम है, तो गुलाम का भी सदक़े फित्र देना ये मालिक के ऊपर वाजिब हो जाता, लेकिन चूंकि गुलामी का कॉन्सेप्ट अब हमारी शरीयत में भी और दुनिया से भी खत्म है, तो इसलिए वो कॉन्सेप्ट हमारे पास मौजूद नहीं। सदक़े फित्र आप दे किसे सकते हैं? जिसे जिसे आप ज़कात दे सकते हो उसे उसे आप सदक़े फित्र भी दे सकते हो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि बंदा अगर सदक़े फित्र अदा ना करे तो उसके रोजे आसमान और जमीन के दरमियान मुअल्लक रहते हैं। 2 किलो 47 ग्राम जो गेहूं की मिक़दार बनती है, आप वजन करा ले और जो भी उसकी कीमत बने उसे आप अपने जो जिनको आप ज़कात देते हो या जो ज़कात देने के लिए या लेने के लिए मुस्तहिक है, उन्हें आप सदक़े फित्र अदा कर सकते हो। अपने किसी करीबी मस्जिद मदरसे में, मस्जिद में नहीं दे सकते, मदरसे में आप तमाम हज़रात दे सकते हो, जहाँ पे फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में बच्चों की तालीम और ताल्लुम का आरास्ता और पैरास्ता इंतजाम किया गया हो, वहाँ आप लगा सकते हो। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो बंदा सदक़े फित्र अदा ना करे तो आसमान और जमीन के दरमियान उसके रोजे जो होते हैं मुअल्लक होते, मुअल्लक माने लटके हुए होते, अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होते। सदक़े फित्र ईद उल फित्र के दिन सुबह सादिक से लेकर के हमारे ऊपर वाजिब हो जाता है। अब अगर किसी बंदे ने नमाज ईद से पहले यानी रमजान के दिनों में अपने नाम का फितरा निकाल दिया तो क्या उसका फितरा अदा होगा या नहीं होगा? तो उसका फितरा अगर वो नमाज ईद से पहले रमजान में भी निकाल देता है तो उसका फितरा अदा हो जाएगा, कोई कराहत और कबाहत लाजिम नहीं आएगी। लेकिन बंदे के ऊपर लाजिम है कि ईद से सुबह सादिक से लेकर के नमाज ईद तक सदक़तुल फित्र बंदे के ऊपर वाजिब रहता है। उस सूरत में अदा कर दे, अगर अदा नहीं कर रहा तो मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं
جو بندہ صدقہ فطر ادا نہ کرے اس سے کہہ دو وہ میری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ صدقہ فطر کی ایک اہمیت ہے، صدقہ فطر کی ایک فضیلت ہے، اس سے آپ تمامی حضرات ضرور ادا کریں۔ اب جو بندہ نماز عید ہو گئی، عید کی نماز بھی پڑھ لیا، ابھی تک صدقہ نہیں ادا کر پایا تو وہ کیا کرے؟ تو وہ جب اسے ٹائم ملے عید کے دوسرے دن یا عید کی نماز کے بعد میں، تب وہ صدقہ فطر ادا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقہ فطر کو اپنی پیاری بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ تو آپ تمامی حضرات ان باتوں کا دھیان رکھیں اور اپنے مال کی آپ زکوٰۃ ضرور نکالیں۔ اگر آپ کا پیسہ ہے، مال ہے، اور اگر اس پہ 1 سال گزر چکے، یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں، اگر رمضان میں نکالنا زکوٰۃ فرض نہیں ہے، زکوٰۃ تو جب آپ کے مال پر سال گزر جائے اس وقت فرض ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس 7.5 تولہ سونا اور ربیع الاول کے مہینے میں آیا، اب کوئی ضروری نہیں کہ یہ رمضان آئے تب زکوٰۃ فرض ہو جاتی، نہیں، آئندہ جب پھر ربیع الاول 1 سال میں گھوم کر کے آئے گا تب ہمارے مال کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگر رمضان میں آیا ہے تو رمضان گھوم کے آئے گا تب فرض ہوگی۔ سال قمری یعنی عربی سال کا گزرنا آپ کے مال کے اوپر ضروری ہے۔ رمضان میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے، زکوٰۃ جب آپ کے مال کے اوپر سال گزر جائے تب فرض ہو جایا کرتی ہے، لیکن چونکہ ہم نے یہ طریقہ اپنا بنا لیا کہ ہم زکوٰۃ جب بھی ادا کریں گے جب رمضان آئے گا، اس سے پہلے چاہے آدمی رہے چاہے مر جائے، چاہے کوئی غریب بھوکا مرے، چاہے اس کے مرنے کے لیے مر گیا بیچارے کے لیے کفن ہے یا نہیں، ہمیں زکوٰۃ نہیں نکالنی۔ جب رمضان آئے گا تبھی ہم زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تو یہ ہماری اور آپ کی خام خیالی ایک کچی سوچ ہے، اس سوچ کو آپ بدلو۔ زکوٰۃ جب آپ دینا چاہو، اگر آپ سال بھر میں تھوڑا تھوڑا کر کے بھی اپنے روپے سے زکوٰۃ نکالتے ہیں تب بھی اس صورت میں بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ضروری کہ ایک بار میں جتنی زکوٰۃ آپ نکلتی ہے اسے نکال کے دے دے تبھی ادا ہوگی۔ اگر پورے سال آپ نے جوڑ کے رکھا اور پورے سال آپ تھوڑا تھوڑا کر کے 500,000 کر کے نکالتے چلے آئے ہیں تو ایسی صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زکوٰۃ کو قبول فرمائے گا اور آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ان باتوں کا آپ خیال رکھیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جس طریقے سے ہمیں اور آپ کو یہ رمضان اللہ نے صحت و سلامتی کے ساتھ عطا فرمایا ہے، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ رمضان بھی ہمیں اور آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک کی بہاریں نصیب فرمائے اور ہم تمام مومنین کو اللہ پھر سے افطاریہ اور سحری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان میں جو بھی ہم سے گناہ ہوئے ہو رب تبارک و تعالیٰ اسے ہمارے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک میں جس بھی طریقے سے ہم نے حصہ لیا سب کی حصہ داریوں کو قبول فرمائے، ہمارے اوپر رحمت و انوار کا نزول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ تمام